روحي وصار الدمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله. آج 24ویں رمضان کی رات ہے. نماز تراویح بھی پڑھی گئی جس میں سورہ یوسف حافظ صاحب نے تلاوت کی. آپ لوگوں نے سماعت فرمایا. اللہ سننے اور سنانے کو قبول فرمائے. آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے ذرا قریب آ جائے. پتہ نہیں کیسا لگتا ہے. کرونا ختم ہو گیا ہے. مل کے بیٹھے کہیں گے تو مختصر کر دیں گے تھوڑا. سورہ یوسف ابھی آپ لوگوں نے سنا ہے. ہم سوچتے ہیں اس کے اندر جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں اور آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا. سب سے پہلے اللہ تعالی نے اس سورہ کو حروف مقطعات میں شروع کیا. الف لام. اس کا معنی مفہوم اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. میں نے شروع ہی میں کہا تھا اکثر ایسی صورت ہے جس کو اللہ نے حروف مقطعات سے شروع کیا اس کے اندر ایک چیلنج ہے اللہ کا کہ ایسی کتاب کوئی دوسری نازل نہیں ہوئی اور کتاب میں اتنی آیات ہیں اس جیسے کوئی ایک آیت بھی نہیں. اور یہ فصیح بلیغ زبان ہے. کوئی دنیا کا کیسے بھی فصیح بلیغ زبان پر عبور رکھتا ہو اس کو اپنے علم پر اپنی زبان پر اپنی صلاحیت پر فخر ہو تو اس کا معنی مفہوم سمجھ کر بتا دے. آگے اللہ نے فرمایا یہ واضح کتاب ہے. انا انزلناہ. ہم نے یہ جو کتاب نازل کی واضح ہے اور عربی زبان میں ہے. قرآن عربیا لعلکم تعقلون. شاید تم عقل رکھو. ظاہر بات ہے جس مقام پر یہ قرآن نازل ہوا وہاں کی زبان عربی تھی. قرآن کا مقام بھی سوچو کہ جس فرشتے کے ذریعے اللہ تعالی نے اس کتاب کو نازل فرمایا وہ فرشتہ سارے فرشتوں میں سب سے افضل سب سے بہتر قرار دیا گیا. اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی سب سے افضل نبی سب سے اشرف نبی امام الانبیاء امام الرسل خاتم النبیین قرار پائے. اور جس زبان میں نازل ہوا اس زبان کو سب سے بہتر زبان دنیا کی اور پھر جنت کی اس کو زبان قرار دیا گیا. جس زمین پر
اللہ نے اس قرآن کے نزول کی شروعات کی ہے پورے زمین پر سب سے بہتر زمین کا ٹکڑا قرار دیا گیا۔ آج آپ لوگ جانتے ہوں کہ سب سے بہتر زمین کا کون سا ذرہ ہے، لیکن اکثر شاعر لوگ کیا پڑھتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ تیری کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن تیری رحمت برستی ہے۔ آپ اتنے نعت سنتے ہوں گے، کبھی مکہ کی تعریف نہیں سنے ہوں گے، مدینہ کی تعریف۔ یہاں تک کہ اتنے بہت سے لاعلم جاہل لوگ ہیں، سمجھتے ہیں جب تک کہ مدینہ نہیں جائیں گے حج مکمل نہیں ہوگا، جبکہ مدینہ المنورہ سے حج سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں۔ اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو حج کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جہالت دیکھیے، ہر شخص اسی کے بارے میں نعت، اسی کے بارے میں، یہ الگ چیز ہے۔ الحمدللہ یہ بھی حرم ہے، وہ بھی حرم ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت، اس کی بھی بڑی فضیلت، لیکن جب سوچیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کے لیے نکل رہے تھے، خطرے سے جب تھوڑا باہر ہو گئے تو پھر آپ نے پلٹ کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کیا، دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا اے کعبہ، اے مکہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اللہ کی قسم میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا، مجھے تجھ سے جدائی گوارا نہیں ہے، اگر میری قوم تجھ سے جدا ہونے پر، مکہ چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تجھے کبھی چھوڑتا۔ کیسے درد بھرے الفاظ ہیں، دنیا بھول گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الفاظ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کعبہ کے اندر ایک رکعت نماز پڑھے ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000، اور مسجد نبوی میں 1000، مسجد اقصی میں 500۔ اتنی واضح حدیثیں ہیں، لیکن لوگ مدینہ کے رٹ لگاتے ہیں، مکہ کی کعبہ کی کوئی رٹ لگاتا نہیں ہے۔ تو جس زمین پر اللہ نے قرآن کی شروعات کی نازل کرنا، اس زمین کو سب سے اشرف ام القرى، اور اس زمین کے ذرے کی قسم اللہ تعالی نے کھا لی، لا اقسم بہذا البلد، اتنا افضل مقام ہے وہ۔ اور جس امت پر اللہ یہ قرآن کا نزول فرمایا، اس امت کو خیر امت قرار، انا انزلناہ قرآنا عربیا، یہ عربی زبان کا اثر، قرآن کا اثر ہے دوستو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، ہم آپ کو احسن القصص، بہت اچھے قصے کیا، کہانیاں، افسانے، من گڑت واقعات نہیں، بلکہ ایسا حقیقت پر مبنی واقعہ، قصہ کہ اے نبی اس سے پہلے آپ جانتے ہی نہیں، حقیقی واقعہ ہے اور یہ نصیحت سے بھرا ہوا ہے، ہم وحی کے ذریعہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ غیب کا علم نہیں رکھتے کہ آپ کو معلوم ہو جائے، اب اللہ بیان کر رہا ہے، اور اس کے اندر بڑی نصیحت آمیز چیزیں ہیں دوستو، بس سرسری انداز میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، اور آپ اس سے غافل ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں، ہم لوگ بھی اس سے غافل ہیں، ابھی ہم نے سنا لیکن کیا کیا ہے اس میں کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں، ننھے منھے بچے ہیں، اور خواب اللہ ان کو دکھاتا ہے۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ سورج بھی ان کو سجدہ کر رہا ہے اور چاند بھی ان کو سجدہ کر رہا ہے، 11 ستارے ہیں وہ بھی ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ سورج چاند سے مراد، سورج سے مراد باپ، چاند سے مراد والدہ، اور پھر ستارے سے مراد یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، بنی اسرائیل، یہیں سے یہود، یہیں سے نکلے، اور یہ جو 12 بھائیوں کے نام تھے، جو قبیلے 12 بنے ہیں یہودیوں کے، انہیں ناموں کی طرف منسوب ہوئے ہیں۔ 10 بھائی ایک الگ ماں سے تھے اور 2 بھائی یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی یامین دوسری ماں سے تھے۔ تو گویا 11 ستارے سے مراد 11 بھائی۔ کہتے ہیں ابو جان میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کوئی بھی دیکھتا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں قرآن و حدیث اتنا واضح ہے، لوگوں کو اس پر یقین نہیں ہے لیکن خواب پر بہت یقین ہے، جبکہ خواب خواب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اچھا خواب دیکھو تو اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ خواب کو پورا کر دے۔ اللہ کے جانب سے اچھا خواب ہوتا ہے، برا خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ڈراتا ہے، یا کبھی انسان جو سوچتا رہتا ہے وہی چیز اس کے رات پر چلتی رہتی ہے۔ تو جب برا خواب دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا سب سے پوچھ لیتے پھرو، نہیں، خاموش رہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم کروٹ بدل کر تھو تھو کر کے لیٹ جاتے ہیں تو برا خواب کبھی، برے خواب کا اثر نہیں ہوتا ہماری زندگی۔ ایک چیز، یا تو ہم معوذتین پڑھ لیں تو اثر نہیں ہوتا، یا تو ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں اللہ سے دعا کر لیں تو برے خواب کا اثر نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں ہے خواب اس وقت تک خواب رہتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر نہ بیان کی جائے، اگر تعبیر بیان کی جاتی ہے تو وہ حقیقت میں واقع ہو جاتا ہے۔ اور خواب بیان بھی کرے تو ہر کس و ناقص کے سامنے نہیں، جاہل ہے کچھ اور آپ کو الٹا سیدھا بتا دے گا، اس لیے صاحب علم کے سامنے رکھنا چاہیے۔ صاحب علم بھی اندازے سے بتائے گا۔ اب وہی نبی تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی آ رہا ہے، یہ ہے وہی صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی، ایک اندازہ ہوتا ہے دوستو۔ اس لیے قرآن و حدیث پر یقین کیے جیسا نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ اپنی فضیلت بیان کرنے کے لیے خواب دیکھے نہیں رہتے، لیکن کہتے ہم نے نبی کو خواب میں دیکھا، میں کعبۃ اللہ کے اندر ہوں، میں فلاں جگہ ہوں، میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا، میں صدیق کے ساتھ۔
ایسی چیزیں بیان کر کے ہو سکتا ہے لوگوں کی نگاہ میں بڑے ہو جائیں، لیکن اللہ کی قسم وہ اپنے اوپر جہنم کو واجب کر دیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنی عاقبت برباد کرتا ہے۔ ایک بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، بنگلور میں ملے، 70 سال کی عمر میں انہوں نے سلفیت کو قبول کیا، تو بتا رہے تھے آپ جانتے ہیں ہم لوگ کیسے لوگوں کو مرید بناتے ہیں؟ میں کہا آپ بتائیے تو جان لیں گے۔ کہا کہ اب ہم کو یہ معلوم ہے فلاں شخص ہم سے ناراض رہتا، اکھڑا رہتا ہے یا مالدار ہے، اب وہ ہمارے سامنے نہیں آیا تو ہم اس کے کسی خاص آدمی سے ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا کہ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ملاقات کیے اور تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، جب جدا ہونے لگے تو کہنے لگے فلاں صاحب آپ سے نہیں ملتے، اگر ملے تو میرا سلام ان کو پہنچا دینا۔ کہتے اب میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ جا رہے تو بتا دو سلام، اگر تھوڑا بھی وقت ملا تو ایسے نیک آدمی جس کو نبی نے سلام بولنے کے لیے بولا، میں ننگے پیر گلانیاں مارتے ہوئے اس وقت، اب وہ سنتا ہے لٹو ہو جاتا ہے، وہاں سے انہیں ننگے پیر بھاگ کے آتا ہے، اس کا مرید ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ان کا کہنا تھا ہم لوگ ایسے ہی مرید بنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ صاحب علم کی حالت ہے دوستو۔ تو جو شخص خواب کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے وہ اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ یہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ قرب قیامت مومن جو ہوگا وہ جو خواب دیکھے گا اس کا خواب سچا ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا، سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اپنے باپ کو بیان کر دیا یعقوب علیہ السلام کو۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا دیکھو اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، نبی تھے، تجربہ تھا، حالات دیکھ رہے تھے، کہا اپنے بھائیوں سے، ورنہ وہ حسد کرنے لگیں گے، چال چلیں گے، اور شیطان تمہارا دشمن تو ہے ہی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے اس خواب کی تعبیر آپ کے سامنے بیان کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے معصوم تھے نصیحت کر دی، لیکن بچپنا تھا، معصوم تھے، بھائیوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ایک دن اپنے خواب کا ذکر کر ہی دیا۔ پہلے ہی سے بھائی لوگ حسد کرتے تھے کہ ہمارے ابو جان یوسف سے زیادہ محبت کرتے اور ہم سے محبت کم کرتے، جبکہ ہونا یہ تھا ہم جوان ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم کمانے والے ہیں، ہم ان کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم مشکل میں کام آنے والے ہیں، ہم سے زیادہ محبت ہونا تھا۔ الٹا جو کمزور ہے کچھ نہیں کر سکتا اس سے یہ محبت کرتے ہیں، پہلے سے حسد تھا۔ اور جب اس خواب کو سنا تو حسد ان کا بڑھ گیا، اب پلاننگ کرنے لگے ہم کیا کریں کہ ہمارے باپ کی محبت خالص ہمارے لیے ہو جائے۔ یہ پلاننگ شروع کی۔ اب بھائی 10 آپس میں جمع ہو کر کیسا کریں گے، قتل کریں گے، لا تقتلوا یوسف، ان میں سے جو بڑا تھا یا سمجھدار تھا اس نے کہا قتل نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کو لے جا کے دور کسی ایسے باوڑی میں کنویں میں ڈال دیں گے جہاں سے کوئی قافلہ آتا جاتا ہو ان کو لے کر چلا جائے گا۔ اب اس مصیبت سے ہم کو نجات ملے گی، ہمارا باپ ہم سے محبت کرنے۔
وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، ہم ڈال دیں گے ان کو کنویں میں۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، ایک بیچارے ہندوستان کے اچھے آواز والے بڑے قاری تھے، گئے وہاں ایک مسجد میں امامت مل گئی۔ اب قرآن کا ترجمہ نہ معلوم ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب پیچھے سعودی لوگ تھے، اب حافظ صاحب شروع کر دیا عشاء میں قرات کرنا، الف لام را سے، یہاں تقریباً 1.5 رکوع پڑے، اور یہیں آ کر وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، ہم ڈال دیں گے ان کو کنویں میں۔ یہیں سے رکوع کر دیے، سجدہ، جب نماز ختم ہو، اب ایک شیخ سامنے بیٹھ کر سعودی مسکرا رہا ہے۔ حافظ صاحب خوش ہو رہے ہیں کہ میں بہت اچھی آواز میں نماز پڑھا، اس لیے انہیں خوش ہو رہا۔ وہ 15-20 منٹ تک ان کو دیکھتا رہا، مسکراتا رہا۔ انہوں سمجھ رہے ہیں خوش ہو رہا ہے، ہم اچھے پڑھے۔ بعد میں یہ پوچھے ایک پاکستانی، بھائی یہ خوش ہو رہا تھا کیوں اتنا مسکرا رہا؟ نہیں بھائی، آپ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے، وہ انتظار کر رہا ہے نکالیں گے کب۔ تو انڈین قاری کو یہ بھی نہیں معلوم رہتا رکوع کہاں جائے، رکوع سجدہ کہاں ہو، یہ بھی بڑا پراورا ہے۔ یہ عرب والوں میں اس کا خیال کیا جاتا ہے، کہاں موضوع پورا ہو رہا ہے، کہاں نہیں، کہاں رکوع کیا جائے، کہاں سجدہ کیا جائے۔ خیر، بڑے بھائی نے یہ کیا، اب اپنے ابو جان سے اجازت مانگنا شروع کر دی۔ یعقوب علیہ السلام اجازت نہیں، ابو جان ہم کو جانے دیے، ہم مضبوط ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے، دیکھ بھال کریں گے، اپنی جان لٹا دیں گے، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، یقین دلاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم کھیل میں مصروف ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا آئے اور یوسف کو لے کے چلے جائے۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر، بڑی منت سماجت کے بعد اجازت دے دو، بیٹو ذرا دیکھنا اس کو۔ لائے پلانی تھی، لے جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ اور پھر اس کے بعد اب کیا کریں، والد کے زبان سے نکل گیا تھا بھیڑیا، صحیح بولے تھے وہ۔ جب باوڑی میں ڈال رہے تھے کنویں میں تو انہوں نے قمیص نکال لی یوسف علیہ السلام کی، اس کو دمبے کے خون میں ڈبا دیا، اور پھر واپس ہوئے روتے ہوئے، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا۔ خیر، جب روتے ہوئے لوٹے تو کہا ابو جان آپ صحیح کہہ رہے تھے، ہم کھیلتے کھیلتے دوڑتے ہوئے بہت آگے نکل گئے، بھیڑیا آیا ہمارے بھائی کو لے کے چلا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا جو تم کہہ رہے ہو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اب ہم تمہارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ انہوں اپنی بات میں سچائی، حقیقت پیدا کرنے کے لیے وہ قمیص، اب یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کے باوا تھے، جانتے تھے اگر بھیڑیا پکڑتا تو قمیص کہیں سے پھٹی ہوتی، ایک دم صحیح سالم قمیص ہے اور یہ انسانی خون نہیں ہے، سمجھ گئے کچھ نہ کچھ چال ہے۔ خیر، انہوں نے کہا فصبر جمیل، میں اچھا صبر کروں گا، صبر کیا۔ ادھر قافلہ جا رہا تھا، ایک جگہ ٹھہرا اور جا کر پانی کچھ لوگ لانے گئے، اس کو راستہ کے کنارے پہ تھا۔ جیسے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام کو رب العالمین نے تسلی تو دے دیا تھا، صبر کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا، اس کنویں سے تم کو نکالے گا۔ ابھی یہ انتظار کرتے ہوئے کنویں کے اندر پتھر کے اوپر بیٹھے ہیں، جیسے ڈول آئی، رسی آئی، اس پر بیٹھ گئے۔ اب کھینچنے والا سمجھتا ہے کہ پانی نکال رہا ہوں، جب دیکھا تو قال یا بشرا ھذا، اے لوگوں بشارت، خوشخبری ہے، ہم تو پانی کے لیے ڈول ڈالے تھے، رسی ڈالے تھے، لیکن انتہائی خوبصورت بچہ ہے، انتہائی خوبصورت
دوڑے اور پھر اس کے بعد لے کے گئے مصر کے اندر بازار میں بیچ دیے. عزیز مصر جو مصر کے بادشاہ کا وزیر تھا اس نے خرید لیا اور اپنی بیوی کے پاس لے جا کر کہا اس کو پالو پوسو، اس کی عزت کرو، دیکھ بھال کرو، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے ہم کو کچھ فائدہ پہنچائے، کچھ نہیں تو ہم کو اولاد نہیں، ہم اس کو بیٹا بنا دیں گے. اب یوسف علیہ السلام گھر میں پروان چڑھتے رہے. ایک وقت آیا جب نوجوانی پہ قدم رکھا، بالغ ہو گئے تو بڑے خوبصورت تھے. اب عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب ہو گئی جو زلیخا کے نام سے جانی جاتی ہے. ایک دن کا معاملہ ہے، اس کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اپنے آپ کو خوب اچھی طریقے سے بنایا سوارا، زیب و زینت کی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. گھر میں پایا تنہا ان کو، جتنے دروازے تھے بند کر دیا اور کہا ہے تلک آؤ. زلیخا بھی وزیر کی بیوی تھی، انتہائی خوبصورت تھی، انتہائی حسین تھی، کوئی معمولی خاتون نہیں تھی. وقالت ہے تلک آؤ آگے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، جو تم کرنا چاہتے ہو یہ ہو نہیں سکتا. ایک چیز اللہ کی پناہ مانگ لی. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یوسف علیہ السلام آگے چل کے کہتے ہیں اگر اللہ نے مجھ پر رحم نہ کیا ہوتا تو یہ جو نفس ہے یہ برائی پر ہم کو آمادہ ہی کر دیتا. کسی انسان کے اندر قوت نہیں ہے برائی سے بچ جائے، مگر یہ کہ رب ہے کہ رحمت اس کے اوپر ہو اور رب کا ساتھ ہو اس کے اوپر. اس بات کا اقرار یوسف علیہ السلام کرتے ہیں. یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے کسی جگہ پہ ایک مرد ایک عورت کو ساتھ ہونے سے منع کرا دیا ہے. اگر دو اجنبی مرد عورت رہتے جس کا نکاح ہو سکتا ہے آپس میں، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے برائی کی طرف. یہ کام نہ ہو اس لیے آپ نے پہلے ہی منع کر دیا. تو یوسف علیہ السلام پہلے اللہ کی پناہ میں آ گئے، پھر عورت کو سمجھانے کی کوشش کر انہ ربی احسن مثوایا. دیکھو تمہارے جو شوہر ہیں میرے آقا ہیں، میں میرے آقا کے ساتھ کس طریقے سے بدنیتی کر سکتا ہوں؟ جس تھالی میں کھائے اس میں سراغ کیسے کر سکتا ہوں؟ جس تھالی میں کھایا اس میں ہاتھ کیسے دھو سکتا ہوں؟ انہ ربی احسن مثوایا. اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کے اوپر جو شیطان حاوی ہے کم سے کم اس کا شر ختم ہو جائے، لیکن نہیں. انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالم. پھر اس کے بعد سمجھاتے ہیں دیکھو یہ ظلم ہوگا، تم شادی شدہ ہو، میرے آقا کی بیوی ہو، میں غلام ہوں، ہم دونوں اگر یہ گندا کام کریں گے نہ دنیا بخشے گی اور نہ اللہ بخشے گا. دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں اللہ کا عذاب ہوگا. اس لیے باز آ جاؤ. پھر بھی بھوت ایسا سوال ہے مانتی ہی نہیں. یوسف علیہ السلام اس کے شر سے بچنے کے لیے بھاگے دروازے سے.
انه ربی حسن مثواه انه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي. بھاگے اس طرف واستبق الباب کہ جلدی دروازہ کھول کر بھاگ جائے، لیکن جیسے دروازہ کھولے عزیز مصر وہاں پر ہے، کھڑا ہوا ہے. فوراً عورت پیترا اس وقت، اور اس نے کہا دیکھو یوسف ہمارے ساتھ زبردستی کر رہے تھے. اتنا بڑا الزام. یوسف علیہ السلام نے کہا میں کچھ بھی نہیں، یہ خود ایسا کرنے، میں اپنی عزت آپ کی آبرو بچانے کے لیے میں تو دروازے کی طرف بھاگ کے آ رہا ہوں، یہ میرے پیچھے آ رہی ہے. مسئلہ بڑا گھنگیر تھا. اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے ہی خاندان سے عادل نکالا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اس وقت ایک بچہ تھا، اس نے کہا غلطی زلیخا کی ہے. نہیں، البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، جھوٹی ہے، کوئی بچہ اچھا نہیں تھا. اپنی کتاب ضعیفہ کے اندر نقل کرتے ہیں یہ حدیث ایک دم جھوٹی من گڑھ ہے. قرآن کا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے خاندان کا ایک شخص تھا، اس نے کہا ایسا ہے دیکھو قمیص یوسف کی کہاں پھٹی ہے، سامنے سے پھٹی ہے کہ پیچھے سے پھٹی ہے؟ اگر سامنے سے پھٹی ہے تو سمجھ لو یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے. یہ زبردستی عورت کے ساتھ کرتے رہیں گے، عورت پکڑ کے ڈھکیلے ہوگی قمیض. اگر عورت کی غلطی ہے تو قمیض پیچھے سے، یہ بھاگے ہوں گے گناہ سے بچنے کے لیے، عورت نے قمیض کھینچا ہوگا اور پھٹ گیا. دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. حق واضح ہو گیا عزیز مصر پر، وزیر پر. اب وہ بیچارہ اپنی عزت بچانے کے لیے قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف عارضا هذا واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين. اب اپنی عزت کی بات آئی بادشاہ کی تو اب ان کو جیل میں ڈال دیا. سمجھ گیا غلطی ہے بیوی کی، لیکن ناک کٹ جائے گی، ذلت رسوائی ہو جائے گی، اس لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا. یہ بات بہت مشہور ہو گئی. پاس پڑوس کی سہیلیاں جو تھی عورتیں زلیخا پر لعن تان تشریح کرنے لگی. اس نے بہت زیادہ دیکھا. ابھی تو یہ مسئلہ چل رہا تھا جیل میں جانے سے پہلے کا، تو اس نے وَدَخَلَ مَعَ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اس کے پہلے جو ہے اس نے ساری عورتوں کو بلایا محل میں، اور پھر اس کے بعد بٹھایا عزت کے ساتھ، چوری دی، اور پھر کچھ کہتے ہیں لیمو دی، کچھ کہتے ہیں سیب، لیکن قرآن اور حدیث میں یہ نہیں کیا پھل دے دیو ہو سکتا، اس سے کوئی فائدہ نقصان ہونے والا. جیسے ان کے ہاتھ میں تھا کاٹنے والی چیز، یوسف علیہ السلام کو کہا آؤ سامنے سے. جتنی عورتیں تھیں اتنا حسن تھا، ان کو دیکھتی رہی اور چوری سے اگلے انگلی نہیں کاٹی بلکہ پھل کاٹ رہی تھی، انگلیاں ہی کٹ گئی، اور کہا ما ھذا غلام. یہ انسان جو ہے یہ انسان نہیں ہے الا بشر، بلکہ یہ کوئی فرشتہ ہے، ملک الکریم، یہ کوئی فرشتہ ہے بزرگ، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، اتنا خوبصورت انسان بنا ہی نہیں ہے. ان کی بشریت کا انکار کر دیا. جب یہ چیز دیکھ لی تو دیکھو تم لوگ مجھے ملامت کر رہے تھے، دیکھا یہ تو فتنہ بڑھ رہا ہے. بادشاہ نے ڈال دیا ان کو. جب جیل کے اندر گئے ان کی شرافت، ان کی بزرگی
سے لوگ متاثر ہو رہے تھے۔ اب کچھ دن گزرا تھا کہ 2 قیدی آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہم میں سے ایک شخص نے دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، پلا رہا ہے لوگوں کو، اور دوسرا کیا ہے، دیکھا ہے کہ سولی دیا گیا اور اس کے سر سے وہ روٹیاں اٹھایا ہے اور پھر سر سے روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں قیدیوں نے کہا آپ تو نیک آدمی ہیں، اس خواب کی تعبیر بیان کریں۔ تو انہوں نے کہا ہم کھانا آنے سے پہلے اس خواب کی تعبیر بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم۔ اے قید کے ساتھیوں یہ بتاؤ، ایک رب جو زبردست ہے وہ بہتر ہے یا مختلف رب جو بنا دیے گئے ہیں وہ بہتر ہے؟ کون ہے؟ اور یہ جو نام بنائے گئے فلاں کا نام فلاں کا نام یہ صرف تمہارے باپ داداؤں کی زبان سے گڑے ہوئے ہیں، یہ قرآن حدیث یہ اللہ نے بتایا نہیں ہے۔ تو ان کو ایک موقع ملا تھا توحید کا، اس سے پتہ یہ چلا جتنے انبیاء آئے ان کی تبلیغ کا آغاز کس سے ہوا؟ نماز سے نہیں، صرف توحید سے ہوا۔ رد کس چیز کا انہوں نے کیا؟ شرک کا کیا۔ ارباب متفرقون، گویا ہر مسلمان کا فریضہ ہے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کرے تو نبیوں کی سنت کے مطابق وہ توحید خالص سے تبلیغ کا آغاز کرے۔ یہ طریقہ ہے جو رب نے نبیوں کو سکھایا، اور اگر ہم نبی کی وارث ہیں، نبی کے سنت کے مطابق تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو پھر توحید سے آغاز، اور توحید کا پہلا لفظ جو ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی نفع نقصان پہنچانے والا نہیں، کوئی وصول شریعت بنانے والا نہیں ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اقرار کر لیا ہے تو کہا سنو، ایک شخص تم دونوں میں سے سولے پر ڈال دیا جائے گا، پرندے اس کو بتایا نہیں کس کی خواب، کیوں پہلے سے ٹینشن میں آئے وہ پہلے حالت خراب ہو جائے گی، حکمتاً کہہ دیا ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے اس کو سولی دیا جائے گا، پرندے اس کے سر سے کھائیں گے اس کے لاش کو، اور دوسرا بادشاہ کے دربار میں یہ شراب پلائے گا۔ کہا لیکن تم لوگ جب یہاں سے نکلو گے تو ضرور میرا تذکرہ باہر کرنا بادشاہ کے دربار میں۔ ایک وقت آیا دونوں آزاد ہو گئے، لیکن ایک تو سولی دیا گیا، ایک بچا تھا بادشاہ کے دربار میں کام کر رہا تھا، یہ بھول گیا کئی سال تک۔ اب بادشاہ نے وقال الملک اتونی، بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا کہ 7 موٹی گایاں ہیں اور 7 دبلی گائے ہیں، 7 موٹی گائے 7 دبلی گائے کو کھا رہی ہے، 7 والیاں ایک دم سرسبز ہے اور 7 والیاں سوکھی ہیں۔ صبح بادشاہ نے سارے دربار سرداروں کو وزراء کو کہا میں یہ خواب دیکھا ہوں، اس کی تعبیر بیان کرو۔ کسی کو پتا نہیں۔ اب وہاں جو ایک قیدی تھا کہا بادشاہ تھوڑا سا مجھے موقع دے دو، اب یاد آ رہا ہے کئی سال کے بعد میں جاؤں گا قید خانہ جیل میں، تھوڑی دیر کے بعد معلوم کر کے تم کو آ کر بتا دوں گا۔ اب بھاگتے ہوئے گیا، یوسف علیہ السلام اس سے ملا،
بڑی تعریف کیا، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے سچے آدمی ہیں، آپ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، ہم کو بتا دو، یہ مشکل آسان ہو جائے گی، بتائیں گے خواب۔ یوسف علیہ السلام نے بلا کسی شرط کے بتا دیا، دیکھو 7 سال قحط کے ہوں گے اور 7 سال خوب بارش ہوگی، پیداوار ہوگی۔ 7 سال جو 7 بالیاں ہیں اس سے مراد 7 سال خوب کھیتی ہوگی، خوب پیداوار ہوگی، خوب زیتون نچوڑا جائے گا، تیل نکالا جائے گا، اور خوب انگور کو نچوڑ کر اس کا رس نکالا جائے گا۔ لیکن 7 سال جو ہوں گے اس کے بعد کے وہ پیداوار نہیں ہوگی۔ یہ ہے 7 خشک اور تر کے۔ پھر بلا کسی شرط کے طریقہ بھی بتا دیا، کہا دیکھو 7 سال جو خوب پیداوار ہوگی تو بالوں کو، پھلوں کو ویسے ہی اسٹاک کر دیں گے کسی گودام میں، ضرورت کے تحت اس کے اندر سے دانے نکال لیں گے جتنا ضرورت پڑتی ہے، باقی ویسے رہنے دیں گے۔ پھر 7 سال جب پیداوار نہیں ہوگی تو بیج بھی اس سال میں تھوڑا ڈالیں گے، کیونکہ ممکن ہے جتنا اناج ڈالا جائے بیج کے طور پر اتنا بھی پیداوار نہ ہو، اس لیے اپنے اناج کو ضائع برباد نہ کرنا۔ جب مشکل آئے گی تو پھر یہی اناج نکالنا، 7 سال استعمال کرنا۔ سمجھا دیا ساری چیزیں، خواب کی تعبیر بھی بتا دیا، مشکلات سے نمٹنا کیسے ہے وہ بھی طریقہ بتا دیا۔ یہ بھاگتے ہوئے گیا، بادشاہ کے سامنے رکھ دیا، بادشاہ بڑا خوش ہوا، خوش ہو کر کہا فوراً جاؤ ایسے نیک آدمی کو بلا کے لاؤ، میں اپنے خاص وزیروں میں اس کو شامل کر دوں گا۔ بھاگتے ہوئے گئے لوگ، اس کے وزراء، کہا چلو، کہا ایسا کیسا چلیں گے، میری شرط ہے، پہلے بادشاہ کو کہو جو مجھ پر الزام لگایا گیا ہے، بہتان لگایا گیا، اس عورت سے پوچھے، لوگوں سے تحقیق کریں، جب ہماری برات کا اظہار ہوگا پھر اس کے بعد ہم نکلیں گے، جلدی نہیں نکلیں۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں ہوتا تو بلا شرط کے بھاگ کے نکل جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام سمجھدار تھے، نبی تو اور سمجھدار تھے، لیکن ان کے فضیلت بیان کرنا چاہیے، ان کا علم جو تھا وہ بیان کرنا چاہیے۔ اب یہاں رک کر تھوڑی دیر یہ سوچیں، یوسف علیہ السلام خوبصورت ہے، جب سے دنیا بنی ہے جب تک رہے گی، ویسا خوبصورت انسان نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوا، لیکن ان کی خوبصورتی کوئی کام آئی نہیں، بھائیوں نے اٹھایا باوڑی میں ڈال دیا، تو رحم نہیں کھایا خوبصورتی پر، باوڑی سے نکالا مسافروں نے لے کے بیچ دیا، ارے خوبصورت ہے پال لیں گے سر پہ رکھیں گے، خوبصورتی کام نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد یہاں گھر میں نیت پھری تو بیوی کو نہیں مارا عزیز مصر نے، بلکہ ان کو ہی جیل میں ڈال دیا، خوبصورتی کام آئی، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اتنے دن تک خالی مشکل، مصیبت، پریشانی، یہی سب آتا ہے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے دیا ہے، علم دے دیا، اب بادشاہ مجبور ہے اور کئی وزیروں کو بھیج رہا، جاؤ ان کو عزت کے ساتھ لے کے آؤ، میں اپنے تخت پہ ان کو بٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے علم کی شان دوستو، اس لیے رب العالمین نے نبی کو سب سے پہلے اقرا کہہ کر نبوت عطا فرمائی ہے، اس لیے رب نے نبی کو کہا قال رب زدنی علما، اے نبی علم مانگو، علم کی وجہ سے تم کو سب کچھ دے دیا جائے گا۔ علم کی قدر سمجھو دوستو، علم کے مقام کو سمجھو، خوبصورتی، پیسے، یہ سب کوئی چیز عزت نہیں دلا سکتے، کام نہیں آ سکتے، سب فالتو۔ علم، ایک خاتون ہے، غریب ہے، 100 اگر محل بلڈنگ ہو،
100 محل اور بلڈنگ کے بیچ میں ایک جھوپڑا ہو، اس میں چند پارا وہ خاتون پڑھنے جانتی ہو تو اللہ کی قسم 100 محلوں میں رہنے والے عزت ادب احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اس خاتون کے، کیونکہ اس کے دل میں قرآن کا علم ہے۔ سب استادی ماں کہہ کر، سب ٹیچر کہہ کر عزت دے کر اس کو اس کا ادب اور احترام کریں گے۔ علم ہے وہ بھی قرآن و حدیث کا علم ہے، اس طریقے سے لوگوں کی عظمتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام پر پریشانی کب تک؟ جب تک رب کے جانب سے رب کے بارے میں علم نہ ہوا تھا، اس وقت تک ان کی کوئی قدر نہیں ان کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اب جب علم آ گیا ہے تو بادشاہ کہتا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، کہتے میں نہیں آ سکتا ہوں۔ اب بادشاہ نے تحقیق کرائی اور پھر اس کے بعد معلوم ہو گیا عورت کا معاملہ ہے، اس کی غلطی ہے۔ اب اس کو زہران کیا گیا، ظاہر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام بڑے شان، بڑی عزت وقار کے ساتھ نکلے بادشاہ اور کہا اللہ قال ربی جعلنی، اے بادشاہ مجھے یہ خزانے کی کنجی دے دے، خزانے کا اختیار دے دے، میں جانتا ہوں اس مشکل سے نمٹنا کیسا ہے۔ اب بادشاہ ان کو تخت کا مالک بنا دیا۔ اب اس کے بعد وہ قحط سالی آئی، یوسف علیہ السلام نے اللہ کے اشارے سے خوب اچھی طریقے سے قحط سے کا مقابلہ کیا، جیسے کہ اس کو بتایا تھا۔ یہاں تک کہ اب یہ قحط تقریباً جگہوں پہ پھیل گیا۔ اب ان کا بھائی، ان کا باپ جو تھا کنعان میں تھا، ان لوگوں نے سنا۔ باپ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ تم بھی کچھ لے کے آؤ۔ جب مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام پہنچا لیے، یہ میرا بھائی، یہ میرا بھائی، یہ میرا بھائی، پورے 10 کے 10 یہ پہچان لیے، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیے۔ بات ہوئی تو کہا تم کہاں کے؟ کنعان کے۔ کہا لیکن مجھے دکھ رہا تم لوگ جاسوس ہو، اچھے آدمی نہیں دکھ رہا۔ اب دنیا بھر کے آئے پیمان نہیں، ہم اچھے، ہمارے باپ کا نام یعقوب ہے، ہمارا ایسا ایسا، ہمارے 12 بھائی، پوری رپورٹ دے دیے۔ یوسف علیہ السلام کو یقین ہو گیا۔ خیر واقعہ بڑا لمبا، بڑا اختصار کے ساتھ چند منٹ میں کہ اب یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ، اس مرتبہ تو دے رہے، اب جب آؤ گے تو اپنے چھوٹے بھائی جس کا نام ابھی کیا بتائے بنیامین، اس کو بھی لے کے آنا۔ اب پھر قحط سالی پھر لے کے آئے، پہچان لیا ہمارا چھوٹا بھائی ہے، یہ تو سوتیلے ماں کے، یہ انہوں نے تو ظلم کیا تھا، اب یہ حقیقی بھائی آیا ہے، پہچان لیے۔ اب اپنے لوگوں کو کہا جب یہ قافلہ جانے لگے تو ان کے تھیلے میں میرا پیالہ پینے کا اور جو ناپنے کا، جس سے ناپ ناپ کے تم غلہ دے رہے ہو، ڈال دینا۔ ڈال دیا پلانی کے تحت۔ پھر اس کے بعد جب یہ قافلہ چلا تو پھر اس کے بعد اعلان ہوا ثم اذن مؤذن ایۃ العیر انکم لسارقون قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون۔ رک جاؤ، بادشاہ کا پیالہ غائب ہے۔ اب سب کی تلاشی، رکھا تو اسے میں، ان کی تلاشی ہوئی، پیالہ بنیامین کو روک دیا گیا۔ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی، والد تو نہیں آنے دے رہے تھے، ڈر تھا، وہی جو یوسف کے ساتھ کیے وہی ان کے ساتھ، اس لیے وہ کہتا مجھے رکھ لو، یہ کہتا مجھے رکھ لو، ہم 4 کو رکھ لو، لیکن نہیں، ان کو ہی رکھنا ہے، جاؤ تم لوگ یہاں پہ۔ اب کچھ بھائی دور پہ رک گئے، کچھ کو جائے اس طریقے سے۔ اب بھائی کو بتایا ڈرو مت بھائی، میں یوسف ہوں، تمہارا حقیقی بھائی ہوں، جس کو ان لوگوں نے ایسا ایسا۔ اب ان کو سکون مل گیا۔ خیر پھر آیا وہ کافر تو ان لوگوں کو کہا ایسا کرو، اب بتا دیا پورا کہ میں ہوں، تمہارے نے ایسا ہمارے ساتھ کیا تھا، ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، جاؤ والد اور والدہ کو لے کے آؤ۔ جب یہ لوگ چلے ہیں
تو والد تو ان کے غم میں 60-70 سال سے رو رہے تھے. اشکو بثی و حزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. آج جب بنیامین کو روک لیا، ان کو بھیجا، تو اب پھر یوسف علیہ السلام کا غم تازہ ہو گیا. بیٹوں نے سمجھایا، کہا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ پہلے ہی روتے روتے آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہے، آنکھ سفید ہو گئی ہے. کہا میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، ملیں گے یوسف. لا یئس من روح اللہ، ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں. خیر اب یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ یہ میری قمیض لیتے جاؤ، جو بینائی ان کی ختم ہو گئی ہے، نہیں دیکھ پاتے، اندھے ہو گیا، میری یہ قمیض ان کے سر پر ڈال دینا. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ، لے جاؤ اس کو ڈال دو. جب یہ قافلہ مصر سے چلا تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ گئی. اللہ، مہینوں کا سفر ہے، صرف قمیض لے کے چلے تو کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے کہا سٹیا گئے ہو تو، 60-70 سال گزر گئے، خوشبو آ جا رہی ہے. خیر یہ قافلہ پہنچا اور قمیص کو ڈال دیا، ان کی بینائی واپس آ گئی اور لوگوں نے بتایا خوش ہو کر یوسف علیہ السلام آپ کے صاحب زادے وہاں پر تخت پر بیٹھے ہیں، بادشاہ بنتے ہیں. خوشی سے جھوم جانا تھا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا. کہا پہلے یہ بتاؤ یوسف کس دین کے ہیں؟ دوستو، اولاد کے گھر گاڑی کمائی سے پہلے اس کے دین کی حفاظت کرنا سیکھو. اس کی جان کی حفاظت نہیں کرو گے اللہ شاید چھوڑ دے، لیکن اگر اس کے ایمان کی حفاظت نہیں کیے. اس واقعہ میں اہم سبق یہ ہے، 60-70 سال ہو گئے ہیں، بیٹے سے ایسی محبت کہ ابھی ان کے غم میں آنسو نہیں سوکھے ہیں، بینائی ختم ہو گئی ہے. آج خوشخبری ملتی ہے یوسف زندہ ہے علیہ السلام، لیکن باپ کو خوشی نہیں ہوتی، ایک اور فکر ہوتی ہے. اتنا دن ہم سے جدا ہوئے ہو گیا ہے، اب بوڑھا ہو گیا ہوگا، نہ جانے کس دین پر ہوگا، کہیں دین سے ہٹ تو نہیں گیا ہے، کہیں گمراہ تو نہیں ہو گیا. اس فکر میں پوچھتے ہیں پہلے یہ بتاؤ یوسف کس حالت میں ہے؟ لوگوں نے بتایا نہیں، ایمان کی حالت میں ہے. جب جا کر اب ان کو خوشی ہوتی ہے. اب یہ قافلہ وہاں پر پہنچتا ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. جب وہاں پر پہنچا یہ قافلہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدہ کو اور والد یعقوب علیہ السلام کو تخت پہ بٹھایا. یہ مقام دیکھ کر 11 بھائی سجدے میں پڑ گئے، ماں باپ بھی سجدے میں پڑ گئے. اور پھر ھذا تأویل رؤیایا، یوسف علیہ السلام نے کہا ابو جان میں بچپن میں آپ کو بتایا تھا نا، میں خواب دیکھا ہوں کہ سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں اور 11 ستارے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر ہمارے سامنے رکھ دی ہے. اس شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، شریعت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. شریعت رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کی. اس وقت سے لے کر اب تک جو جزئی مسائل تھے، چھوٹے بڑی تبدیلیاں آئیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری شریعت دی ہے، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کسی قسم کے سجدے کی اجازت نہیں ہے، کسی قسم کے سجدے کی، نہ رکوع کرنے کی، نہ جھکنے کی اور نہ سجدے. ہر قسم کا سجدہ
اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا۔ جب نبی کے سامنے جھکنا چاہے لوگ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ سنو، اگر میری شریعت میں میرے دین کے اندر سجدہ کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، لیکن اب اس شریعت میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کی اجازت نہیں ہے، کسی قسم کا سجدہ نہیں ہے، حرام قرار دیا گیا۔ تو خیر اس طریقے سے ان کے خواب کی تعبیر ہوئی، اور پھر یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے رب العالمین تیرا شکر ہے، تو نے مجھے حکومت دے دی، بادشاہت دے دی۔ اے اللہ تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا، اس پر تیرا شکر ہے۔ اے رب العالمین فاطر السماوات والارض، اے رب العالمین اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، ایک دعا اور قبول کر دے۔ بہت ساری نعمتیں، باپ بچھڑ گیا تھا، بھائی بچھڑ گئے تھے، میرا ننھا منا بھائی نہیں میرے قریب تھا، آج تو نے ہم کو سب کچھ دے دیا ہے، ایک دعا قبول کر لے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کارساز ہے، تو میرا ولی ہے، تو میرا مددگار ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت۔ بھائیوں نے مارنا چاہا لیکن تو نے میری مدد کی، جیل میں ڈالا گیا لیکن تو نے مجھے عزت دار بنا کر نکالا، ذلت سے بچایا ہے۔ اے اللہ ایک اور دعا قبول کر لے، مجھے موت دینا تو تیری فرما برداری کی حالت میں دینا، اور مرنے کے بعد وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں میری روح ملا دینا۔ یہ آخری دعا ان کی تھی دوستو۔ خیر اس کے بعد بھائی لوگ جو ظلم کیے تھے انہوں نے اپنے باپ سے معافی مانگی اور کہا ابو جان آپ اللہ سے معافی مانگے ہمارے لیے۔ تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تو کہتے ہیں بیٹا ابھی نہیں، میں سحر کے وقت تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، کیونکہ سحر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں زیادہ قبول کرتا ہے۔ تو بڑے اختصار کے ساتھ ہم نے اس واقعہ کو رکھا، اس کے اندر بہت ساری نصیحت آمیز ہمارے لیے چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔